جو ٹپس ہیں، تینوں عمل ہیں، یہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو اب گھر والوں میں سے ایک شوہر اپنی طرف سے اور بیوی اپنی طرف سے دو حکم رکھ لے، فیصلہ کرنے والے، کہ ہم لوگوں کے درمیان کیا گڑبڑی ہو رہی ہے، کیا خامی ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہماری زندگی اچھی نہیں بن پا رہی ہے، کیا کیا ہم لوگوں کے اندر خرابیاں ہیں۔ وہ دونوں حکم منصف حکم ہوں اور وہ دونوں کوشش کریں، سمجھائیں کہ بیوی اور شوہر کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس کی کیا غلطی ہے، کسی کو نرم گرم برداشت کر کے، صبر کر کے زندگی گزارنے کا انہیں حکم دینا چاہیے۔ اگر وہ دونوں منصف اچھے ہوں گے تو وہ یقیناً یہی کوشش کریں گے کہ ہماری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے۔ اگر شوہر کے گھر والے اچھے ہوں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ بیٹی ہماری بہو بن کر ہی رہے۔ تو گھر والوں سے بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر ناچاکیاں رہتی ہیں، بیوی غلط ہے، اندر ہی اندر شوہر کڑ رہا ہے، شوہر خراب ہے، اندر ہی اندر بیوی کڑ رہی ہے۔ نہیں، یہ چار عمل اپناؤ، اس سے حالات سازگار ہوں گے، یقیناً سازگار ہوں گے۔ یہ قرآن نے عمل بتلایا ہے کہ یہ چار طریقوں پر عمل کرو، یہ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ، ہمارے معاشرے کا اس کا برعکس ہے۔ بیوی اگر اپنے ماں باپ کے گھر فون کر کے بتا دے کہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، تو فوراً ماں کہتی ہے بیٹی گھر ادھر چلی آؤ، ہمارے پاس چلی آؤ۔ کیسے اس نے تم پر ہاتھ اٹھا دیا، کیسے اس نے تم کو مار دیا، کیسے اس نے تم کو گالی دے دی، تم کو ستا رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی میں آتی ہوں، ابھی پولیس کو بلاتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، اور طول پکڑ لیتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کا بھی اسی طرح ہے، دیکھتا ہے کچھ برائی ہے، غلطی ہے، فوراً طلاق دے بیٹھتا ہے، فوراً الگ کرنا چاہتا ہے۔ اور ماں بھی، ساس بھی یہی کرتی ہے کہ بیوی اچھی نہیں ہے، کہاں سے لے کر چلی آئی، اللہ نہ کرے اب ایسی میری دوسری بہو نہ ہو، اب دیکھ کر لاؤں گی، اب پرکھ کر لاؤں گی، اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ حالانکہ دونوں فریقین کو چاہیے کہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ اگر حامدا و مصلیا اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، مذہب اسلام نے عورت کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ہر حال میں، ہر وقت میں عورت کا ساتھ دیا ہے۔ اور خاص طور سے اس مرحلے میں جب ایک عورت شادی شدہ زندگی گزارنے لگتی ہے، کسی مرد کے زیر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر عورت کا بہت ہی زیادہ خیال کیا ہے اور شوہر کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت بھلائی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ ہوگی۔ لہٰذا اگر بے حیائی اور عصیان کے سوا کوئی عورت یا بیوی کچھ کوتاہی کر بیٹھتی ہے، کچھ غلطی کر بیٹھتی ہے، تو خاوند کو غصے میں آ کر یا ناپسند کرتے ہوئے، جلد بازی کرتے ہوئے اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے خیر ہو، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کے لیے اس میں خیر ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی پیدا کر دے، یعنی اس کے بطن سے کوئی نیک اولاد دے دے، اولاد کی محبت سے آپس کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ لیکن آج مسلمان قرآن و حدیث کے ان ہدایات کے برعکس ذرا سی بات پر بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اور بیوی بیچاری ہمیشہ ڈری رہتی ہے، سہمی رہتی ہے ایک عورت کہ کہیں اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے دے، کہیں چھوڑ نہ دے، کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ اور ہمارے آج کے یہ مسلمان نوجوان مرد، شادی شدہ مرد حضرات اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے جذبات میں آ کر معمولی سی بات پر طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد میں خود بھی پچھتاتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کی، بیوی کی زندگی برباد کی، اگر اولاد ہے تو ان کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ناظرین و سامعین، آج میں کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا، کچھ ایسے طریقے، ایسے عمل کہ اگر شوہر ان عملوں پر
अमल कर लेता है, उन बातों पर अमल कर लेता है, तो इंशाअल्लाह यकीनन ये मेरा नहीं रब का फरमान है कि इंशाअल्लाह कभी तलाक नहीं होगी और शादीशुदा जिंदगी निहायत ही पुरसुकून और खुशगवार होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा आयत नंबर 34 के अंदर इरशाद फरमाता है कि जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत थोड़ा कम अकल वाली है, बददिमाग है, छोटी छोटी गलतियां करती रहती है, कुछ खामियां उससे सरजद हो जाती हैं, तो शौहर को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तलाक नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, सजा नहीं देना चाहिए कि जाओ तुम्हें तलाक दिया, तुम्हें कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतना समझा रहा हूं तुम समझती नहीं हो। अल्लाह ताला ने तलाक से पहले 4 अमल करने को कहा है। क्या करो? सबसे पहला फ़इदूहुन्ना, उन्हें वाज़ो नसीहत करो, उन्हें समझाओ कि देखो आपसे ये कुछ गलतियां हो रही हैं, ये खामियां हो रही हैं, इन्हें दूर कर लीजिए, ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, आपके अंदर ये खामियां हैं और ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप इसे दूर कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, और ये सही चीज़ नहीं है, ये बहुत ख़राब चीज़ है आपके अंदर जो पाई जा रही है। उसे समझाए, उसे प्यार से नसीहत करे, बताए कि ये कमी है, ये खराबी है, इसको ऐसे दूर करो, इसको ऐसे दूर करो। अगर इस नसीहत से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो वक्ती तौर पर आर्जी अलहदगी अदा कर दे, यानी बिस्तर अलग कर दे, बीवी से वक्ती तौर पर आर्जी तौर पर अलग सोए। और एक समझदार औरत के लिए ये बहुत बड़ी तंबीह है, बहुत बड़ी तंबीह है, अटेंशन है कि एक शौहर उसको छोड़कर दूसरी जगह दूसरे बिस्तर पर सोता है, दूसरे बिस्तर पर रात गुजारता है। ये एक औरत को समझ जाना चाहिए जब उसका औरत इस तरह करे। तो शौहरों को भी चाहिए कि पहला स्टेप क्या करे? वाज़ो नसीहत करे, और दूसरा अमल क्या करे कि अगर औरत समझती नहीं है, उसको उसकी बात को मानती नहीं है, तो क्या करे? वक्ती तौर पर उससे कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए अलहदगी इख्तियार कर ले। और औरतों को बता दूं कि एक शौहर जब नाराज होकर सोता है तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं, लानत भेजते रहते हैं। लिहाजा जब कोई शौहर इस तरह की हरकत करे तो औरतों को चाहिए कि अपने शौहर को राजी करे, खुश करे, मालूम करे कि मेरा शौहर किस वजह से नाराज है, क्या मुझसे गलती हो गई है, उन्हें खुश करे, राजी करे। तो ये 2 चीज करते ही धीरे धीरे हमारी जिंदगी में सुधार पैदा हो जाएगा, जिंदगी खुशगवार होती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई औरत जिद्दी है, नहीं मानती है, कहती है दूर हो गए तो होने दो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता, उन्हें नहीं फर्क पड़ता तो मुझे भी नहीं फर्क पड़ता, उनको अगर जरूरत नहीं है तो मुझे भी जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से करने से काम नहीं चलता है। दोनों तरीके, शौहर अलहदगी इख्तियार कर ले ताकि बीवी समझ जाए कि उसका शौहर, उसकी बीवी कुछ गलत कर रही है, और औरत को भी ये चीज समझ जानी चाहिए। अगर इन 2 अमलों के बाद भी बीवी नहीं समझती है या मामलात ठंड नहीं पड़ रहे हैं तो क्या करे? वज़रिबू हुन्ना, तो मारने की इजाजत है। लेकिन शौहरों को मैं कह रहा हूं जो मर्द हज़रात हैं, ये मार वहशियाना और जालिमाना ना हो, जैसा कि बाज जाहिल लोगों का वतीरा और शेवा है कि हाथ लाठी उठाए, डंडा उठाए और दे दनादन मारना शुरू कर देते हैं। ना हाथ, ना मुंह, ना पीठ, कुछ नहीं देखते, मारना शुरू कर देते हैं। नहीं, मार का मतलब यह है कि आप उन्हें मामूली तौर पर सजा दे ताकि वो समझ जाए कि अब हमारा शौहर हद से ज्यादा नाराज हो चुका है, अब बात किसी सूरत बनने वाली नहीं है, इस तरह की सजा दे। वरना अल्लाह और उसके रसूल ने इस जुल्म की इजाजत किसी मर्द को नहीं दी है कि वो हद से ज्यादा मार बैठे, जालिमों की तरह मारे, वहशियाना सुलूक करे, इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दिया है। आगे अल्लाह ताला कहता है, ये 3 स्टेप हो गए कि पहले नसीहत करो, दूसरी चीज क्या करो कि उनसे वक्ती तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लो, अपना बिस्तर अलग कर लो। तीसरा स्टेप क्या है कि उन्हें थोड़ी बहुत सजा दे दो, थोड़ा बहुत हल्का, उनके जिस्म के एतबार से, उनकी खिलकत के एतबार से। अगर ये तीनों टिप्स कारगर साबित ना हो
عورت نہ سمجھ رہی ہو، حالات اچھے نہ ہو، تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ تابع داری نہ کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. یعنی یہ 3 کام آپ نے کر لیا تو اب یہ نہیں کہ اب طلاق دے دو، اب تو بہت ہو گیا، میں تو نصیحت بھی کر دیا، سمجھا بھی دیا، بستر بھی الگ کر لی اور تھوڑا بہت مارا بھی، پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہے. یہ 3 کام کرنے کے بعد بھی اپنی بیویوں کو طلاق نہ دو، ان سے جنگ نہ کرو. یہ تینوں عمل اگر کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں تو چوتھا طریقہ بھی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کے انبن کا خوف ہو، بیوی خوف کھا رہی ہو، شوہر ٹھیک نہیں ہے، شوہر کہہ رہا ہو بیوی میری ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو کیا کرو؟ نہ تم فیصلہ کرو نہ شوہر فیصلہ کرے، بلکہ شوہر اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک منصف، ایک حکم رکھ لے اور بیوی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم رکھ لے اور یہ دونوں حکمین فیصلہ کرے. یعنی اگر تینوں جو ٹپس ہیں، تینوں عمل ہیں، یہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اب گھر والوں میں سے ایک شوہر اپنی طرف سے اور بیوی اپنی طرف سے 2 حکم رکھ لے، فیصلہ کرنے والے کہ ہم لوگوں کے درمیان کیا گڑبڑی ہو رہی ہے، کیا خامی ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہماری زندگی اچھی نہیں بن پا رہی ہے، کیا کیا ہم لوگوں کے اندر خرابیاں ہیں. وہ دونوں حکم منصف حکم ہوں اور وہ دونوں کوشش کریں، سمجھائیں کہ بیوی اور شوہر کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس کی کیا غلطی ہے، کسی کو نرم گرم برداشت کر کے، صبر کر کے زندگی گزارنے کا انہیں حکم دینا چاہیے. اگر وہ دونوں منصف اچھے ہوں گے تو وہ یقیناً یہی کوشش کریں گے کہ ہماری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے. اگر شوہر کے گھر والے اچھے ہوں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ بیٹی ہماری بہو بن کر ہی رہے. تو گھر والوں سے بھی سمجھ لینا چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر ناچاکیاں رہتی ہیں، بیوی غلط ہے، اندر ہی اندر شوہر کڑ رہا ہے، شوہر خراب ہے، اندر ہی اندر بیوی کڑ رہی ہے. نہیں، یہ 4 عمل اپناؤ، اس سے حالات سازگار ہوں گے، یقیناً سازگار ہوں گے. یہ قرآن نے عمل بتلایا ہے کہ یہ 4 طریقوں پر عمل کرو، یہ حالات سازگار ہو جائیں گے. لیکن ہمارا معاملہ، ہمارے معاشرے کا اس کا برعکس ہے. بیوی اگر اپنے ماں باپ کے گھر فون کر کے بتا دے کہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے تو فوراً ماں کہتی ہے بیٹی گھر ادھر چلی آؤ، ہمارے پاس چلی آؤ. کیسے اس نے تم پر ہاتھ اٹھا دیا، کیسے اس نے تم کو مار دیا، کیسے اس نے تم کو گالی دے دی، تم کو ستا رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی میں آتی ہوں، ابھی پولیس کو بلاتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. معاملہ کیا ہوتا ہے اور طول پکڑ لیتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. شوہر کا بھی اسی طرح ہے، دیکھتا ہے کچھ برائی ہے، غلطی ہے، فوراً طلاق دے بیٹھتا ہے، فوراً الگ کرنا چاہتا ہے. اور ماں بھی، ساس بھی یہی کرتی ہے کہ بیوی اچھی نہیں ہے، کہاں سے لے کر چلی آئی، اللہ نہ کرے اب ایسی میری دوسری بہو نہ ہو، اب دیکھ کر لاؤں گی، اب پرکھ کر لاؤں گی. اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہیں. حالانکہ دونوں فریقین کو چاہیے کہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے. اگر بیوی کبھی فون کر دے، اگر آپ کی بیٹی کبھی فون کرے آپ کے پاس، آپ کو بتلائے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس کو صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دے. اس کو بتلائے کہ وہ تمہاری اصل زندگی ہے، ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے بیٹی، اب برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ رہو. ہاں، جب صبر والا معاملہ نہ ہو تو دونوں گھر والے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں. اگر یہ 4 کام کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں تو آخری صورت ہے کہ دونوں گھر والے مل کر جو بہتر صورت ہو طلاق کی وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ 4 عمل آپ کرنے لگیں گے، نصیحت کریں گے، تو میں یقین جانتا ہوں کہ کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ نصیحت کو نہ پکڑے، نصیحت کو نہ سمجھے. وہ سمجھ جائے گی. اگر نصیحت کو نہیں سمجھے گی تو کم سے کم جب بستر الگ کر دے گا تو اس کو بھی سمجھ جائے گی. اور بستر جب الگ کر دیتا ہے تو جو چیز نعمت الگ ہو جاتی ہے، پہلے جس چیز سے خوشی ملتی تھی الگ ہو جاتی ہے، تو الگ ہونے کے بعد اس چیز کو دوبارہ پانے کا اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. میں مختصر میں بات کہہ رہا ہوں. اور اگر سزا دے دے تو سزے کو بھی چاہیے کہ ہمارا شوہر ناراض ہو گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی تنبیہ ہوتی ہے خوشگوار زندگی کو آگے لے جانے کے لیے. اور چوتھا طریقہ تو سب سے اہم اور کارگر ثابت ہوگا کہ دونوں گھر والے مل کر مشورہ کر لیں. گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور مشورے کے ساتھ دونوں گھر والے مل کر آپس میں اس معاملے کو ہینڈل کریں. اگر معاملہ
صحیح نہیں ہو رہا ہے، کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو آخری صورت دی جائے گی کہ اب طلاق کر دیا جائے، کیونکہ یہ چاروں عمل کارگر ثابت نہیں ہوئے، تب آخری صورت طلاق کی ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ 4 طریقے بتلائے ہیں، ان پر اگر کوئی شوہر عمل کرتا ہے، کوئی بیوی عمل کرتی ہے، تو یقیناً اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ نے یہ ٹپس بتلائے ہیں قرآن کے اندر، سورہ نساء آیت نمبر 34 کے اندر، اور اللہ جو عمل بتلا دے اور کوئی بندہ اس پر عمل کر لے اور وہ دنیا کے اندر کامیاب نہ ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، آپ سب کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرو۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو برداشت کرو، اگر برداشت سے باہر والی چیز ہے تو اپنے گھر اور شوہر کے گھر والوں کو بلا کر آپس میں مشورہ کرو، وہ بہتر صورت نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔